دوستو اگر آپ حقائق پر مبنی اور سچائی سے بھرپور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کو پورا دیکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کے سابقہ صدر اور سابقہ چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ جی دوستو، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں جنرل پرویز مشرف کی۔ جنرل پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں ایک اردو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرسنالٹی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جنرل صاحب کسی آرمی بیک گراؤنڈ سے ہوں گے، ان کے خاندان میں کوئی جنرل ہوں گے، کوئی کرنل ہوں گے، لیکن دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے جو دادا تھے وہ قاضی تھے، جج تھے، جبکہ آپ کے والد برٹش انڈین گورنمنٹ کے ملازم تھے، اکاؤنٹنٹ تھے۔ پھر 1947 کو جب پاکستان بنا تو آپ کے والد پوری فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ تب پرویز مشرف صاحب کی عمر 4 سال تھی۔ یہاں پر انہیں فورن ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی، جس کے بہاف پر ان کا ترکی ٹرانسفر ہو گیا۔ تو پرویز مشرف صاحب بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ ترکی چلے گئے، تو ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ترکی میں ہوئی۔ وہاں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہاں پر انہوں نے ترکی زبان پہ عبور حاصل کیا اور ترکش سیکھی۔ 1956 کو آپ کے والد واپس پاکستان لوٹ آئے، تو پرویز مشرف صاحب نے اپنی باقی تعلیم کرسچن کالج لاہور میں مکمل کی۔ ان کی ملٹری جرنی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انہوں نے داخلہ لیا، اور پھر 1964 میں آپ ملٹری اکیڈمی سے گریجویٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا ملٹری کیریئر شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ آرٹلری ریجمنٹ میں لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے۔ جب 1971 میں جنگ ہوئی تو آپ ایس ایس جی کے کمپنی کمانڈر تھے، اور آپ کی خدمات کی وجہ سے اس دور کی بھٹو حکومت سے آپ کو میڈل بھی ملا۔ اس کے بعد کامیابیاں جنرل مشرف صاحب کے قدم چومتی رہیں۔ پھر نواز شریف کے دور میں 1999 میں آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا، اور شاید یہی نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی تھی، جسے کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لینا۔ 1999 میں جنرل مشرف صاحب کی قیادت میں پاکستان اور انڈیا کی کارگل وار ہوئی، جہاں پر جنرل مشرف صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان کا پلڑا بہت بھاری رہا۔ اگر اس وقت نواز شریف صاحب تھوڑی ہمت دکھاتے تو شاید اب وہ ایریا پاکستان کے قبضے میں ہوتا، جس کے لیے پاکستان نے اتنی محنت کی تھی، آج وہ ایریا پاکستان کے قبضے میں ہوتا۔ جب جنرل مشرف صاحب نے دیکھا کہ نواز شریف پیچھے ہٹ رہے ہیں تو جنرل مشرف صاحب نے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے شروع کر دیے، اپنے طریقے سے وار لڑنا شروع کر دی، اور یہ چیز نواز شریف کو کھٹکی۔ نواز شریف صاحب نے جب یہ چیز دیکھی تو نواز شریف نے پلاننگ کی کہ مشرف کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اب میرے لیے یہ خطرہ بن گیا ہے۔ لیکن پوری فوج اور آرمی کے جو بڑے عہدیدار تھے وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے، اسی لیے 13 اکتوبر 1999 کو پاک فوج نے کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد جنرل مشرف صاحب نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگا دیا، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا، اور فل پاور ایزیوم کر لی، اور تمام ججز کو معزول کر دیا۔ لیکن دوستو، ایک ترقی پذیر ملک میں اس چیز سے زائد ہٹ کے کہ نظام حکومت کون سا چل رہا ہے، جمہوریت چل رہی ہے یا ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، زیادہ اس چیز پر اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ کیا ملک خوشحال ہے، کیا ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، کیا ملک میں روزگار مل رہا ہے۔ اس چیز کو عوام بہت زیادہ دیکھتی ہے اور اسی چیز کو نوٹس کرتی ہے اور اسی چیز کو لے کے آگے چلتی ہے۔ مشرف صاحب نے شوکت ترین کو اس ٹائم وزیر اعظم بنا دیا، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، لوگوں کا لیونگ آف سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوا۔ پھر مشرف صاحب کی حکومت میں بلدیاتی نظام لایا گیا، جس نے جو ایک بہت ہی اچھا فارمولہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوا۔ دیہاتوں کو وہ سہولتیں جو صرف شہروں تک محدود تھیں، بنیادی سہولتیں، بجلی، گیس وغیرہ، یہ دیہاتوں میں مہیا اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن بلدیاتی الیکشن ہونے کی وجہ سے جب آپ کے اپنے لوگ اوپر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، تو لازمی علاقے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرف صاحب کے دور میں پاکستان کے کئی دیہاتوں میں بجلی گئی جہاں نام و نشان بھی نہیں تھا، اور اس چیز کا کوئی امکان نہیں تھا کہ دور دور تک ان علاقوں کو یہ بنیادی ضرورتیں ملیں گی۔ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ مشرف صاحب کی آمد کے بعد عوام کو کچھ خوشحالی ملی۔ جنرل پرویز مشرف نے حکومت میں آنے کے بعد نواز شریف پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا، اور اس چیز کے قوی امکان تھے
کہ بھٹو صاحب کی طرح نواز شریف کو بھی پھانسی لگا دیا جائے گا، لیکن کیونکہ نواز شریف کے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات تھے اور سعودی عرب کی طرف سے پرویز مشرف پر بہت پریشر تھا کہ آپ نواز شریف کو سزا نہ دیں، اور لازمی بات ہے مشرف صاحب نے بھی ایک لانگ ٹرم حکومت کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ بھی دنیا سے کٹ کر آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے تھے، اسی لیے نواز شریف کی سزا جلاد وطنی طے پائی کہ وہ اس ملک سے چلے جائیں گے اور اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے۔ 20 جون 2001 کو جنرل مشرف حلف اٹھا کر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بہت سی قانونی پیچیدگیوں کو ختم کر کے تمام پاور اپنے ہاتھ میں لے لی اور سپریم کورٹ کی بھی پاور مکمل طور پر کم کر دی، تاکہ وہ بھی ان کو نہ پوچھ سکے کہ وہ اپنے فیصلے کس حساب سے کر رہے ہیں اور کیا کر۔ 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے عوام کی پرزور فرمائش پر عوام کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جنرل الیکشن والی۔ 2002 میں جنرل الیکشن ہوئے اور پرویز مشرف صاحب کے دست شفقت کی وجہ سے کاف لیگ نے وہ الیکشن جیتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کاف لیگ فل میجورٹی تو حاصل نہ کر سکی، لیکن عوام کی خواہش پوری ہو گئی۔ دوستو، جہاں مشرف صاحب نے حکومت کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے اسٹارٹ کیا، لیکن وہاں مشرف صاحب سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہوئیں جن کا خمیازہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑا۔ جیسے سب سے بڑی جو پہلی غلطی ہے وہ ہے امریکہ کو افغانستان پر حملے کے لیے اپنے فضائی اڈوں کا چارج دینا۔ جی ہاں دوستو، 4 ستمبر 2001 کو جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، پوری دنیا نے اس ویڈیو کو دیکھا، تو اس کے بعد اس واقعے کی ذمہ داری القاعدہ نے لے لی کہ یہ اٹیک ہم نے کیا ہے۔ تو القاعدہ نے اس چیز کی ذمہ داری لے لی کہ یہ اٹیک ہم نے کیا ہے، اور القاعدہ کا اس ٹائم کا موجودہ سربراہ اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود تھا۔ تو امریکہ نے یہ پروگرام بنا لیا کہ ہم افغانستان پر حملہ کریں گے اور اس کو ختم کریں گے اور اس کی پوری بنیاد القاعدہ ختم کریں گے، تاکہ ہمیں پھر نیکسٹ اس چیز کی پرابلم نہ آئے۔ لیکن کچھ فضائی پیچیدگیوں کی وجہ سے امریکہ افغانستان پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے پاکستان کی مدد مانگی۔ مدد کیا مانگی؟ یہ سمجھ لے کہ بندوق کی نوک پر مدد مانگی کہ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر مدد نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ جنرل پرویز مشرف خود بھی ایک لبرل مائنڈ آدمی ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، تو انہوں نے ملک کی سلامتی کو جواز بنا کر اجازت دے دی۔ دوستو، ان کے اس فیصلے کا خمیازہ پاکستان نے 15 سال بھگتا، کیونکہ افغان عوام پاکستان سے شدید نفرت کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے اپنی بزدلی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، بلکہ ان کی مدد کی ہمیں مارنے کے لیے، جو ایک حساب سے اگر ان کے نظریے سے سوچا جائے تو یہ بات ٹھیک بھی لگتی۔ پھر یہ آگ افغانستان سے ہوتے ہوئی پاکستان میں داخل ہوئی، یہ نفرت کی آگ پاکستانی طالبان کی صورت میں پاکستان میں داخل ہوئی، اور اس نے پاکستان کا بہت نقصان کیا، پاکستان کا معاشی نقصان کیا، ہماری صحت ختم ہو گئی، ہماری سپورٹس ختم ہو گئی۔ پھر رہی سی کسر 3 مارچ سن 2009 کو جب سری لنکن ٹیم ہوٹل جا رہی تھی میچ کھیلنے کے بعد، تو اس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، تو پاکستان پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے، کوئی بھی ٹیم پاکستان آنے سے انکار کر دیا، ہر ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی سائنسدان ہیں، جسے امریکہ نے 2003 میں جبری اغوا کیا اور اپنے پاس قید کر لیا۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی طرف سے ان پر مسلسل ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، اور اس ظلم کی ذمہ دار دوستو پرویز مشرف صاحب بنتے ہیں، کیونکہ ان کی اغوا کی پوری سٹوری ہے یا ان کو اس چیز کی اجازت دی گئی، وہ بھی پرویز مشرف صاحب اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی عوام پاک فوج سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن مشرف صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کے دل میں پاک فوج کے لیے نفرت پنپنے لگ پڑی، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 14 مئی سن 2006 کو بے نظیر اور نواز شریف نے لندن میں ایک ملاقات کی اور میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے اور ملک واپسی کا پلان بنا لیا۔ ادھر مشرف صاحب نے اس ٹائم کے موجودہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کیا۔ اس زیادتی کو نہ پھامتے ہوئے جو افتخار چودھری صاحب کے ساتھی ججز تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا،
تو ایک تحریک اٹھ پڑی جسے وکلا تحریک کا نام دے دیا گیا۔ اس تحریک کا پاکستانی عوام نے خیر مقدم کیا، کیونکہ پاکستانی عوام بھی اس ٹائم تک جنرل پرویز مشرف سے اکتا بیٹھی تھی۔ جب نواز شریف صاحب نے اس تحریک کو دیکھا تو ستمبر 2007 کو وہ آ کر اس تحریک میں شامل ہو گیا، بلکہ اس تحریک کو لیڈ کرنے لگ پڑے اور اس تحریک کو ہائی جیک کر لیا۔ مشرف صاحب نے بہت کوشش کی اس تحریک کو دبانے کی، گرفتاریاں کی اور بھی جو کچھ کر سکتے تھے کی، لیکن تحریک اس ٹائم پانی سر سے گزر چکا تھا۔ تو جو اسلام آباد کی طرف نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا پوری وکلا تحریک کو لے کر، وہ فائنل ڈیسیجن ثابت ہوا اور پرویز مشرف صاحب نے گھٹنے ٹیک دی۔ 2008 کے الیکشن کے بعد معزول ججز کو تو بحال کر دیا گیا، لیکن پرویز مشرف صاحب کو بھی سیف ہینڈ دے کر ملک بدر کر دیا گیا۔ ان دنوں پرویز مشرف صاحب امیلوڈوزز نامی بیماری کا شکار ہیں اور دبئی میں زیر علاج ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔